بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر مجید مرزا، آئیڈیا ٹی وی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالوہاب بلوچ، جن کا لا ویلفیئر کے حوالے سے ایک اپنا منفرد تعارف ہے، جنہوں نے اپنے لا اسٹوڈنٹس کے دور میں ہی اس کی بنیاد رکھی، لا اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایسوسیشن، اور اس کے بعد یہ اپڈیٹ ہو کے لا ویلفیئر ایسوسیشن بن گئی، اور لا گائیڈ کے حوالے سے انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ہر لا کا اسٹوڈنٹ اور ہر لائر لا گریجویٹ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سیریس ہے کہ گزشتہ دنوں 3500 کے قریب لا گریجویٹس سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنی بڑی تعداد میں وکلا کو ووٹ کیوں نہیں ڈالنے دیا جا رہا؟ آخر اس حوالے سے عبدالوہاب بلوچ اور ان کی ٹیم، ان کی ویلفیئر ایسوسیشن کی کیا خدمات رہیں اور یہ اب تک کہاں تک کامیاب ہوئے؟ جی عبدالوہاب بلوچ صاحب، بتائیے گا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ پیش ہے؟ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو سا لا گریجویٹ کے اوپر یہ جو لا گیٹ ہے یہ کس طرح مسلط ہوا اور یہ کیا وجہ تھی۔ میں بتاتا چلتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سے ثاقب نثار صاحب ہمارے سابقہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں، انہوں نے ہم پہ یہ مسلط کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک از خود نوٹس لے کے اپنی اس میں ججمنٹ دی، جس میں انہوں نے ایچ ای سی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ پورے پاکستان میں جو لا گریجویٹ اپنی ڈگری لے گا اس کے بعد جا کے ان کے اوپر یہ جو سا ٹیسٹ ہوئے گا یہ دینا لازمی ہوگا۔ تو اس میں فیصلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوارٹر بیس کے اوپر یہ جو سا ٹیسٹ ہے یہ لیا جائے گا، لیکن آج تک ایچ ای سی یہ اس کوارٹر بیس پہ لینے میں ناکام ہو چکی ہے، اور بارہا تمام بارز کونسل کی طرف سے اس کو لیٹر بھی لکھے گئے کہ اس میں جو سی بار بار غلطیاں کی جاتی ہیں، کبھی 11 ہوتی ہیں، اب جو سا گزشتہ تھوڑے دن قبل ہوا اس میں 28 غلطیاں ہیں، تو نہ ہی وہ اس میں ازالہ اپنا کر دیا۔ اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ کہیں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو جون سا ادارہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ایچ ای سی جیسا ایک بڑا ادارہ ہو جس کے انڈر تمام یونیورسٹیز کام کرتی ہیں، اگر کوئی غلطی پیپر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کا ازالہ بھی بھرتی ہے اور اس کے ایکسٹرا مارکس بھی دیتی ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس کے جو سا ہے جوں بھی نہیں رنگی کہ کیا میں یہ کام کروں۔ لا گریجویٹ ہے، ایک لا کے اسٹوڈنٹ ہے، قانون دان ہے مستقبل کے، ان کے ساتھ یہ جو میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس پہ میں ازالہ دوں کہ نہ دوں۔ اس نے کبھی اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا، جس کی بدولت پنجاب بار کونسل نے پہلی دفعہ 2019 میں ایک ریکوزیشن پاس کی، کیونکہ چیف جسٹس کے فیصلے کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ جو نمبر کی شرط ہے وہ 50 ہو یا 60 ہو۔ انگلش رول کے مطابق ہم نے ہی ڈیمانڈ رکھی تھی، لا ویلفیئر ایسوسیشن نے پنجاب بار کونسل سے، کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ 50 نمبر ہو یا 55 نمبر ہو، انگلش رول کے مطابق آپ 33 نمبر والے کو لائسنس جاری کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا میرٹ کم کر کے ایک مشترکہ طور پر انہوں نے ریکوزیشن پاس کی جو ان سی ہاؤس سے پاس شدہ تھی، اور جس میں کسی ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ تو تب تمام جتنے بھی لا گریجویٹ تھے ان کو لائسنس دیا گیا، اور ساتھ ہی جو ان سے دوسری بار کونسل تھے انہوں نے بھی اسی طرح کی ریکوزیشن پاس کی اور کسی نے مخالفت نہیں کی، لیکن بلوچستان بار کونسل نے 35 نمبر کی تھی۔ اور ساتھ ہی نیکسٹ جب دوبارہ پھر ٹیسٹ لیا گیا تو پھر غلطیاں، تو پھر دوبارہ 40 نمبر کی ایک پاس کی گئی ریکوزیشن پنجاب بار سے اور دیگر صوبائی بار کونسل سے۔ اور جب کرونا آیا، کرونا بیس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 35 نمبر والوں کی ایک ریکوزیشن پاس کی گئی اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے آپ کو ایک بات میں بتاتا چلتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل بارہا جب پہلی دفعہ یہ پنجاب بار کونسل میں ریکوزیشن پاس ہوئی تھی تو انہوں نے مخالفت کی تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایک ذکر ہے جو ان سب باقاعدہ طور پہ، میں وہ نوٹیفیکیشن بھی اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا سکتا ہوں کہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنی بھی صوبائی بار کونسل ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے مخالفت کی تھی۔ تو اس کے بعد کرونا کے اندر پاکستان بار کونسل نے ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ جن لا گریجویٹ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے وہ لائسنس لے سکتے ہیں بغیر لا گیٹ دیے، مشروط طور پہ، مطلب کنڈیشنل طور پر، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ 2 دفعہ
पास करना ला गैट का जो सा टेस्ट है उसमें 2 चांसेस होंगे पास करने के। तो तमाम जितनी भी सूबाई बार कौंसिल है बलूचिस्तान के अलावा बाकी तमाम बार कौंसिल ने उस पर अमल दरामद किया और तमाम लोगों को लाइसेंस जारी कर दिया। अच्छा, और जितना भी हमने अब तक रिलीफ जो अदारों से हमें मिला है, हमारे दोस्तों को मिला है, उस रिलीफ के बदले हमें अब ये दिया गया कि 1 साल हो गया हमारे दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने जो उनसे मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ, तो तारफ भी मैंने इसलिए कराया कि जिन लोगों को ला ग्रेजुएट टेस्ट के मुतालिक नहीं पता वो भी पता चल जाए, और जो हमारे साथ हो रहा है तो तफसीलन इसीलिए बयान किया था कि जो 3490 जो उनसे दोस्त हैं हमें जिनको लाइसेंस मिल गया और वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अब हमें पता लगा कि लिस्टें आ गई हैं। लिस्टों के बाद उन पहले जो सी लिस्टें आई थी उनके अंदर उनका वोट का राइट था, वो वोट डाल सकते थे। अब जो लिस्टें आई हैं उन लिस्टों के अंदर उनका वोट ही दर्ज नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 3490 लोगों को वोट का हक नहीं है, नहीं दिया गया, तो जो आपने मुज़ाकरात किए थे सुनने में आया था कि वो कामयाब हो गए हैं, उसमें क्या आपके साथ तय पाया था? जी, हमने ना गुज़िश्ता दिनों एक पूरे पंजाब से हमारे दोस्त इकट्ठे हुए थे, हमारे लॉ वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान भी इकट्ठे हुए थे, और बहुत सारे वो दोस्त जिनसे वोट का हक छीना गया है और जिनकी डिमांड थी कि पहले भी क्योंकि सबको मिलता रहा 40 पे लाइसेंस, तो हमें भी लाइसेंस मिले, और इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी हो जिसके अंदर, और इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हो जिसके अंदर 40 नंबर का लिखा हो कि लाइसेंस जारी किया जाए। तो हम उस मुतालिक इकट्ठे हुए, तो हमने पंजाब बार कौंसिल के आगे भी एहतजाज किया, और साथ ही हमने एडवोकेट जनरल के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया, जो काफ़ी देर गर्मी के अंदर 5 से 6 घंटे लगातार चलता रहा। गर्म धूप थी और सारे दोस्त वहाँ पे खड़े रहे और काफ़ी देर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते रहे। तो उसके बाद कुछ हमारे जो सीनियर थे वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा आए आप एडवोकेट जनरल के पास चलते हैं, आपके मुज़ाकरात तय करवाते हैं। और पंजाब बार कौंसिल में जो सा एहतजाज हुआ था वहाँ पे हमारे मुज़ाकरात फौरी तौर पे तय पा गए थे कि हमें नोटिफिकेशन भी जारी होने का वादा कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि ये इख्तियारात हमारे पास नहीं है, वोट का जो सा हक है डालने का वो हमने नहीं छीना, वो एडवोकेट जनरल ने छीना है। तो हम उधर जाके जब हमने एहतजाज किया काफ़ी देर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कई घंटे की मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद एडवोकेट जनरल के पास हमें कोई सीनियर्स हमारे जो से थे वो लेके गए मुज़ाकरात के लिए। तो एडवोकेट जनरल ने आपको बुलाया तो क्या पूछा और क्या आपने फिर जवाब दिया, क्या मामला तय पाए? जी, एडवोकेट जनरल साहब ने बुलाया, दोस्तों ने मुझे चूज़ किया, मैं गया अंदर, मेरी उनके साथ बात हुई। तो बात के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा सर ये जो से 3490 का आप सोच रहे हैं वोट कैंसिल करने का, जहाँ तक हमें इल्म है कि आपने तमाम दोस्तों की फाइल्स मंगवाई हैं और चेक किया है कि क्या इनकी डिग्रियां असली हैं कि नकली हैं, लेकिन उनमें से अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जितने भी 3490 में से कोई एक भी साबित नहीं हुआ जिसकी डिग्री जाली थी। तो वोट का जो सा हक है आप हमसे किस वजह से छीन रहे हैं। तो उन्होंने बात की कि बेटा ये जो सा चीफ जस्टिस साहब का फैसला है, इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि 50 नंबर वाले को ही लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन 50 नंबर से कम वाले को दिया गया। लेकिन मैंने उनकी बात समझाई, मैंने कहा सर इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर HEC टेस्ट लेगी, जो आज तक वो नहीं ले पाई, और साथ ही इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है इसी बात पे कि ये क्यों नहीं ले पाई, और इतनी गलतियां, और कहीं भी नहीं लिखा कि 40 नंबर हुए या 45 नंबर हो जाएं, कहीं पे भी नहीं लिखा। इंग्लिश रूल के मुताबिक 33 नंबर वाले को बार कौंसिल लाइसेंस जारी कर सकती है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैंने अगर कोई इस तरह का फैसला किया है, मैं जजमेंट पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा जजमेंट आप ना पढ़े, मैं अभी आपको पढ़वा देता हूँ। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो बेटा कन्फर्म हो गया, मैं आपको किसी दोस्त को भी या किसी बच्चे को भी निराश नहीं करूँगा, अफसरदा नहीं करूँगा, उसका वोट का हक है, मैं उसे वोट दूंगा। तो हम उनकी बात पे राज़ी हो गए। उन्होंने कहा इस मुतल्लिक एक मुझे एप्लीकेशन भी दे दें, जो मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप मुझे फ़ोन नंबर भी दें। उस पर डायरी नंबर भी लग गया, हमने अपना फ़ोन नंबर भी दिया। लेकिन बदकिस्मती की ऐसी बात है
کہ انہوں نے وہ اپلیکیشن دینے والا میں خود بذات خود تھا, انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں. انہوں نے بغیر سنے ایک ہمارے دوست کو لاہور میں فوری طور پہ شارٹ نوٹس میں آدھے گھنٹے میں طلب کر کے انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ پاکستان بار کونسل کا فیصلہ ہے کہ 50 نمبر والا یہ نوٹیفیکیشن ہے وہ مخالفت کر رہی ہے. تو میں نے اس ٹائم بھی ان کو یہ بات کی تھی کہ سر اگر پاکستان بار کونسل مخالفت کرتی بھی ہے تو 18ویں امینڈمنٹ ہے, 18ویں امینڈمنٹ میں جتنی بھی صوبائی بار کونسلز ہیں وہ آزاد ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنا خود انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی ہیں. لیکن انہوں نے جو سی بات کرنی تھی اس کو وہ بات کی اور اس کی سنی بھی نہیں, بلکہ ہم نے اس نے یہ بات بھی کی دوست نے کہ سر اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ لائسنس بھی ہمارا کینسل کر دیں. اگر یہ تو ایک ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر ہمیں لائسنس مل گیا ہے 1 سال ہو گیا, میں نے بھی یہ بات ان کو کی کہ سر 1 سال ہو گیا, سال اور رہ گیا, لڑکے ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے سال بعد اپلائی کریں گے تو ان کی وکالت پہ بھی بہت اثر پڑ رہا ہے. لوگ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس نے ڈگری حاصل کی, لا کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس کے ساتھ یہ غیر قانونی کام ہوگا, تو یہ تو بڑا ایک ہمارے معاشرے کے لیے بھی صحیح بات نہیں ہے, کہ مثبت پیغام نہیں جائے گا. یہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے ہی لائسنس جاری ہوا لا گریجویٹ کا, اور پنجاب بار کونسل ہی اس کو جو ہے ووٹ کا حق نہیں دے رہی. یہ دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے کہ وہی ادارہ ان کو وہ لائسنس دے رہا ہے جس پہ وہ تمام وکلا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور اسی لائسنس پہ انہیں ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں, ان کو کیوں پابند کیا جا رہا ہے؟ پنجاب بار کونسل والی جو بات ہے, بہت سارے دوست آواز اٹھاتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل کا رہی ہے, یہ بات نہیں ہے. کیونکہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ پنجاب بار کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے. وائس چیئرمین جو سا ہوتا ہے وہ ہمارا منتخب کیا ہوا جو ہمارا وکیل ہوتا ہے, جن کو ہم الیکشن میں جتا کے آگے بھیجتے ہیں, وہ ممبر پنجاب بار بنتے ہیں, انہی میں سے وائس چیئرمین بنتے ہیں. ان کے پاس اختیارات ہے, چیئرمین پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں, تو انہی کے پاس یہ اختیار ہے. اور لیکن اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو سا ہم سے رائٹ ٹو ووٹ کا جو ہم سے وہ لے رہے ہیں, اور یہ کہیں پہ بھی کسی لحاظ سے, کسی قانونی لحاظ سے بھی اگر وہ پاکستان بار کونسل کی بات کرتے ہیں تو پاکستان بار کونسل کا تو جو سا نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ 2019 کا جو پہلا نوٹیفیکیشن پنجاب بار کا ہوا تھا اس کے بعد آیا تھا. لیکن پھر بھی ہم وہ کیسے مانیں, یا پھر ایک بات کر دیں کہ یہ 18ویں امینڈمنٹ کو نہیں مانتے, یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, یہ جتنی بھی لا کی بکس ہیں ان کو نہیں مانتے. اگر میرا ایک سوال ہے اداروں کے ساتھ کہ اگر اس طرح کا جو سا کام ایک لا گریجویٹ کے ساتھ ہوئے گا, جو یہ 3500 کی تعداد میں 10 ہی وکیل کم ہے نا, 3490 ہیں, اتنی بڑی تعداد میں بہت سارے جو سے وکیل ہوں گے وہ آگے جا کے کوئی ججز کے پیپر پاس کر کے آگے جائیں گے, کوئی بہت بڑے ہمارے ملک کے وکیل بنیں گے, ان کے سر پہ ذمہ داری ہوں گی, تو وہ کیا ان کے ذہن میں ابھی سے جو باتیں ہیں وہ کیا چلے گی, اور ان کی جو پریکٹس ہے, جو ان کے سائل ہیں جو 1 سال ہو گیا وہ پریکٹس کر رہے ہیں, جن کے ساتھ وہ جڑے ہیں ایسوسیٹ, وہ کس نگاہ سے انہیں دیکھ رہے ہیں. ایک اور سوال سامنے آتا ہے, یہ بھی کلیئر کر دیں کہ یہ ووٹ کا حق ڈسٹرکٹ بار میں ان سے چھینا گیا ہے یا پنجاب بار کے جو الیکشن آ رہے ہیں ان میں چھینا گیا ہے؟ اور دوسری بات, کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ون ٹائم ہی ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, آگے اجازت ہے, یا پرماننٹلی ان سے یہ حق چھین لیا گیا؟ بات تو ایسے ہے کہ بعد میں جو سے ہمارے دوست ادھر گئے تھے جنہیں شارٹ نوٹس پہ بلایا, جانا تو مجھے چاہیے تھا, مجھے انہوں نے نہیں بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وجہ سے نہیں بلایا کہ مجھے ہر چیز کا قانونی رائے سے ہر چیز کا پتہ تو وہ دوست کو بھی تھا. لیکن اب انہوں نے جو ادھر بات کی ہے, اسے جب بات کی کہ سر ہمارے لیے کوئی آسان رستہ نکالیں, وہ کہتے ہیں آپ کے لیے آسان رستہ یہی ہے کہ میں آپ کا لائسنس کینسل نہیں کر رہا, میں آپ سے ووٹ کا حق لے رہا ہوں 1 سال کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 1 سال کی منطق کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 1 سال کے لیے ہم سے کیوں ووٹ کا حق کھینچا جا رہا ہے, کیا وجہ کہ ہم سے ووٹ کا حق کیوں, کس وجہ سے, کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم سے ووٹ کا حق لیا جائے. ہم نے ریلیف لیا ہے لا گیٹ میں, یہ ریلیف بھی نہیں, ہماری یہ غلطیاں, ان کی غلطیاں تھی ایچ ای سی کی 11 غلطیاں تھی, پھر دوبارہ ان کی 14 غلطیاں تھی, پھر جو سا ٹیسٹ لیا اس میں 28 غلطیاں ہیں جو ابھی تک یہ مان بھی نہیں رہا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے یہ ہمارا میرٹ بھی ریلیف ملا ہے, اگر یہ غلطیاں نہ ہوتی تو ہم ان میں سے نمبر لیتے, ہم صحیح سوالوں کے جواب دیتے. تو
یہ اب آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ اب تک جو ہے یہ جو آپ نے اپلیکیشن دی تھی ایڈوکیٹ جنرل کو، وہ بھی انہوں نے اس پر بھی کوئی مثبت آپ کو رسپانس نہیں دیا، تو اب 3500 کے قریب یہ جو لا گریجویٹ ہیں ان کے ووٹ کے حق کا معاملہ ہے، آگے آپ کو کیا لائحہ عمل؟ آگے ہمارا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہم جتنے بھی بار کونسل میں یا جتنی بھی آگے کا ہمارا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہمارے دوست جتنے بھی بارز میں ہیں ان سے یہی بات ہماری طے پا رہی ہے. ایک تو ہم اپنے سینئرز کو اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ہم سپورٹس کر رہے تھے، جو ہمارے یا رشتہ دار یا ہمارے دوست کر رہے ہیں، ان سے کہلوایا جائے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ ہماری آواز بنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگلے 5 سال بھی آپ ہماری صحیح آواز بنیں گے. تو پاکستان کے مختلف کونوں سے، بلکہ پنجاب کے مختلف کونوں سے، سندھ کے مختلف کونوں سے سپیچز بھی آنے لگ پڑی ہیں، اور جو سینئرز وکلا تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے لگ پڑے ہیں. اور ضرور ہم کوشش کریں گے، ہماری مشاورت چل رہی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کو قانونی طور پہ بھی دیکھیں اور ہم عدالت میں بھی جائیں اپنے انصاف کے لیے. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کھڑے ہیں. لا ویلفیئر ایسوسی ایشن ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی رہے گی اور ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن میرے لیے یہ ایک بڑے تکلیف دہ عمل ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زیادتی ہے، یہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ ایک زیادتی ہے. کیونکہ ہم یونیورسٹی سے جن سے پڑھ کے آتے ہیں وہ ہم سے کمپریہنسو ایک ٹیسٹ بھی لیتی ہے، وہ بھی اس قسم کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ایچ ای سی ایک ادارہ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، یہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کے ماتحت کام کرتی ہیں، اس ٹیسٹ کی کیا ویلیو رہے گی. اور دوسری بات، ہم نے ایک وکلا کے اندر جانا ہے تو ہم سے وکلا ہی ہم سے ٹیسٹ لیں، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم نے ڈگری لے لی لا گریجویٹ کی، مطلب وہ ادارے کیا فیک تھے جدھر سے ہم پڑھ کے آئے ہیں؟ پھر دوبارہ ہم سے انہی کا جو ریلیٹڈ ایک ادارہ ایچ ای سی ہے وہ ہم سے ٹیسٹ لے گا. ٹیسٹ تو ہم سے ان کا لینا بنتا ہے، اور یہ بات سمجھتے بھی ہیں ادارے اور ہم سے ہمدردی بھی ظاہر کرتے ہیں. لیکن اب جس طرح ہمارا ساتھ نہیں دیا جا رہا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ووٹوں کے حوالے سے، آئے گا ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے اس سال، چلے ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم ایک لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کسی سائیکالوجی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے تو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. لائحہ عمل میں یہ بھی ہماری بات شامل ہے کہ اب کچھ سننے میں آ رہا ہے، کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب آپ کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا، بعد میں آپ کا لائسنس بھی اب منسوخ ہو سکتا ہے شاید. تو لائحہ عمل ہم نے پہلے سے ہی اپنا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ 3490 میں سے 90 شاید ہمارے ساتھ رابطے میں نہ ہوئے، 3400 جو وکلا ہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. یہ صرف پنجاب کا وکلا رابطے میں ہے، جو ان سے ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں وکلا رابطے میں ہیں. اور ہم سے جو ہمارے ساتھ جن کا ذہن ملتا ہے، جو ہمارے حمایتی ہیں اور جو 50 نمبر لے کے بھی پاس ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا تماشا بن جائے گا، اور یہ اس وقت تک تاریخ چلے گی کہ پھر اس کو رکنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تھامنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو سی بھی چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کہ کہیں یہ سازش تو نہیں کہ وکلا کے اندر ایک دراڑ پیدا کی جائے، ینگ وکلا کے اندر، سینئرز کے اندر. ہم تو سینئرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، آپ کے چینلز کے تھرو بتاتا چلتا ہوں کہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، ہماری ایک رسپیکٹ کی جگہ. ہم نے ابھی جو احتجاج کیا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ کس قسم کا کیا، قانونی طریقے سے ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. تو ہم نے وہ احتجاج کیا تو وہ اس میں کچھ 100 کی تعداد میں 400-500 وکلا آیا تھا. لیکن جب ہم باضابطہ طور پہ ایک کال دیں گے لا ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے، اور جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ گروپس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں لاہور کی سڑکوں پر اور اسلام آباد کی سڑکوں پر پہنچیں گے، اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا جو وکلا کی تاریخ کا ایک مانا جائے گا کہ ینگ وکلا کی طرف سے ایک احتجاج ہوا تھا. لائحہ عمل کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے پہلے تو ایک دن کی شارٹ کال کی تھی تو بہت تعداد میں پنجاب سے آ گئے تھے دوست. تو اگر اب ہم باضابطہ طور پہ جب
ہم ایک کال دیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ کال دیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں 3400 تو یہی ہیں 3490. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہماری رائے کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں پروٹیسٹ میں لوگ نکلیں گے. اگر ہم کال دیں گے کہ اپنی بارز کے اندر احتجاج کریں تو تب بھی پورے پنجاب پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا. اگر ہم کال دیں گے کہ کسی لاہور میں کراچی میں یا پھر کوئٹہ میں کسی بھی بڑے شہر کے اندر یا اسلام آباد کے اندر تک کیوں نہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑے تو اگر ہم باضابطہ طور پر ہم اپیل کریں گے اپنے دوستوں سے تو ہزاروں کی تعداد میں تھوڑی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وکلا نکلیں گے ہمارے ساتھ اور ہمارے پروٹیسٹ میں شامل ہوئیں گے. اور جو سا ہمارا پہلے بھی پروٹیسٹ ہوا ہے وہ پیسفل ہوا ہے ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا گھنٹوں کا چلا ہے اور یہ اگر ہمارا دنوں کا بھی چلا تو ہم دنوں کے لیے بھی تیار ہوں گے. اور ہزاروں کی تعداد میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں وکلا نکلیں گے اور اس وقت تک پروٹیسٹ کریں گے جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل آتا. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی عبدالوہاب بلوچ کی لا گیٹ کے حوالے سے اور خاص طور پر جو 3490 لا گریجویٹس ہیں جن سے ووٹ کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے آئندہ لائحہ عمل کے حوالے سے بھی بتایا جو انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی لاہور میں باقاعدہ کڑکتی دھوپ میں احتجاج بھی کیے اور ایڈوکیٹ جنرل سے مذاکرات بھی کیے ان سے وعدے بھی کیے گئے لیکن بعد میں وفا نہیں ہوئے. لیکن ابھی تک وہ پرعزم ہیں اور 3500 کے قریب یہ جو لا گریجویٹس ہیں ان کے حقوق کی بحالی کے لیے یہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ان کا یہ عزم ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مبشر مجید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.